السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں محمد عمر شیخ عرف ذاکر بیجاپور سے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم 6 نومبر 2022 کو ہوئے ٹیٹ امتحان کے سیکنڈ پیپر میں لینگویج 2 اردو لینگویج 2 کو حل کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو میں عبارت تو نہیں پڑھوں گا، عبارت تو آپ کے پاس کوشچن پیپر میں ہے اور عبارت آپ نے پڑھا ہے۔ میں سیدھے ڈائریکٹ کوشچن کے آنسر کو چلوں گا، کوشچن پڑھوں گا اور آنسر اس کا آپ کو بتا دوں گا۔ آئیے ہم سوال نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ فرسٹ لینگویج انگلش تھا تو وہاں 1 سے 30 تک کوشچن ہوتے ہیں۔ اب یہ سیکنڈ لینگویج آپ کی اردو ہے تو 31 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 31، تمام انسانوں کی مشترکہ وراثت، محلات، مال و دولت، کتابیں، انٹرنیٹ۔ اس کا جواب کتابیں ہیں۔ کوشچن نمبر 32، وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہوں ایسے جسم کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو۔ اس کا جواب کوشچن نمبر 2 کا، کوشچن نمبر 32 کا جواب 2 ہے۔ آئیے کوشچن نمبر 33 کی طرف چلتے ہیں۔ اوپر کا 32 تھا، اب یہ 33 ہے۔ تنہائی میں کتابیں ہم سفر، وقت گزاری کا ذریعہ، بہترین دوست، غم گسار۔ اس کا جواب بہترین دوست ہے۔ کوشچن نمبر 34، حکمہ کا واحد، حکمہ کا واحد حکیم ہوتا ہے، حکیم۔ کوشچن نمبر 35، بدنصیبی کا متضاد لفظ، یعنی بدنصیبی لفظ ہے، اس کی ضد کیا ہے پوچھ رہا ہے، یعنی ضد پوچھی جا رہی ہے تو وہ خوش نصیبی ہوتا ہے۔ خوش نصیبی صحیح جواب ہے۔ کوشچن نمبر 36، کتاب کے مطالعے سے دماغ کو جلا ملتی ہے۔ صحیح جواب جلا ملتی ہے۔ کوشچن نمبر 37، کتاب ذلت میں عزت تو تکلیف میں کیا ہے؟ تکلیف میں راحت ہے، تو راحت اس کا جواب رہے گا، یعنی 3 نمبر۔ 38، اگر کسی کو وراثت میں مال نہ ملے پھر کسی چیز سے اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے، کس سے مل جاتا ہے؟ کتابوں کے مل جانے سے۔ جواب ہے کتابوں کے مل جانے سے۔ اقتباس آپ پڑھیں گے تو اقتباس میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اقتباس کہتے ہیں عبارت کو جو اوپر دی گئی عبارت ہے۔ ایک غزل دی گئی ہے، اس غزل کو غور سے پڑھیے اور مطلوبہ سوالوں کے جوابات کی نشاندہی دیے گئے متبادلات سے کیجیے۔ یہ کوشچن نمبر 39، تنہائیوں کا سناٹا کہاں کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے قدم قدم پہ۔ 3 نمبر اس کا جواب صحیح ہے۔ اب چلیے کوشچن نمبر 40 کو ہم دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 40، شاعر کس قسم کے پھول کھلانے کی کہہ رہا ہے؟ اب یہ ہے اس کا جواب وفا کے پھول۔ عزیز دوستو، میں اس کا تجزیہ نہیں کر رہا ہوں، میں کوشچن پیپر کا تجزیہ نہیں کر رہا ہوں، بس ایسے ہی آپ کو جوابات بتا دے رہا ہوں۔ آنکھیں بچھانا سے مراد، یہ ایک محاورہ ہے، آنکھیں بچھانا۔ تو آنکھیں بچھانے سے کیا مراد ہے پوچھی جا رہی ہے کہ آنکھیں بچھانا مطلب انتظار کرنا، انتظار کرنا یا راہ دیکھنا، اس کا جواب ہے۔ کوشچن نمبر 42، خلوص و پیار و محبت سے متعلق شاعرہ یہ چاہتی ہیں، کیا چاہتی ہیں بھائی؟ داستان چھیڑی جائے، داستان چھیڑی جائے، اس کا جواب ہے۔ اب چلیے 43 کوشچن نمبر 43، اداس کی ضد کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ضد پیچھی جا رہی ہے۔ اداس کی ضد ہوتی ہے خوشی۔ غزل کی شمع جلاؤ، بڑی اداس ہے رات،
حدیث درد سناؤ بڑی اداس ہے رات. یہ میں کوشچن نمبر 44 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کوشچن نمبر 44 میں ایک مطلع دیا گیا ہے غزل کا اور دے کر پوچھا جا رہا ہے کہ غزل میں کیا ہے بتائیے. تو یہ ہے غزل میں مطلع کہلاتا ہے. کوشچن نمبر 45 تنہائیوں کا سناٹا دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ نظر کے جگنو جلائے جائیں. تو نظر کے جگنو جلائے جائیں یہ اس کا صحیح جواب ہے. آئیے کوشچن نمبر 46 کی طرف چلتے ہیں. ان میں سے اس میں اعلیٰ کی مثال ہے. اس میں اعلیٰ کی مثال تلوار ہے. اوزاروں کے لیے استعمال کیا جانے والا اسم اس میں اعلیٰ کہا جاتا ہے. آئیے کوشچن نمبر 47 طائر کی جمع کیا ہے؟ طائران گاہ، طائرہ، طیران، طیور. اس کا جو جواب ہے 4 نمبر آپشن ہے. کوشچن نمبر 48 سوال نمبر 48 فوج اسم کی اس قسم سے تعلق رکھتا ہے. یعنی لفظ فوج ہے. فوج کون سی اسم سے یعنی اسم کی کون سی قسم ہے پوچھے جا رہی ہے. تو یہ اس میں جمع ہے. دھوپ، گرمی، پودینہ، پسینہ یہ 4 الفاظ ہیں. ان میں سے بے میل لفظ ہے مطلب جو میل نہیں کھاتا، ان کے فہرست میں نہیں آتا. جیسے دھوپ، گرمی اور پسینہ ایک جیسے ہیں، ایک دائرے میں آتے ہیں. اور پودینہ یہ الگ ہے، پودینہ دوسری چیز ہوتی ہے. تو پودینہ اس کا جواب ہے. ان میں سے کہاوت کی نشاندہی کیجیے. اس کا جواب 2 نمبر ہے. گھر کی مرغی دال برابر یہ ضرب المثل بھی ہے اور کہاوت کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. کوشچن نمبر 51 چٹکی بجانا. ایسے چٹکی بجانا اظہار خیال کی اس قسم سے تعلق رکھتا ہے. مطلب چٹکی بجانا اشاروں کی زبان ہوتی ہے. مطلب کون سی زبان ہوتی ہے؟ یہ اشاروں کی زبان. اشارہ کر رہے ہیں نا ہم، اشارہ کر رہے ہیں تو علامات تو کوئی دکھا نہیں رہے، اشارہ کر رہے ہیں. اشارہ کر کے ہم کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں. کوشچن نمبر 52 یہ امر عمدہ خواندگی کے اوصاف میں سے نہیں ہے. یہ امر عمدہ خواندگی میں کے اوصاف میں سے نہیں ہے. رفتار، جامعیت، اظہار، لطف اندوزی. اس کا جواب لطف اندوزی ہے. کوشچن نمبر 53 نظر کے سامنے موجود تحریر کو ہو بہو لکھنا یہ کہلاتا ہے. مطلب اس سامنے دیکھ کر لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ دیکھ کر لکھنا نقل نویسی کہلاتا ہے. آئیے کوشچن نمبر 54 کی طرف چلتے ہیں ہم. 54 محدب اجزاء اور ایسے ہی وسائل جنہیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر سمجھ سکیں اس نوع کے بچوں کے لیے ضروری ہیں. مطلب چھو کر سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے بچے. اب معذور بچوں کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے سوال یہ. اس کا جواب ہے آپ کو بصری عذر رکھنے والے. مطلب جو نظر دیکھ نہیں سکتے، آنکھ بصارت مطلب آنکھیں نظر ہے تو دیکھ نہیں سکتے، بس چھو کر سمجھ سکتے ہیں، وہ اس کا جواب ہوتا ہے. انیس و دبیر کو اس صنف شاعری میں دوامی شہرت حاصل ہوئی ہے. انیس اور دبیر کا نام جب بھی آتا ہے تو ہمیں مرثیہ یاد آتا ہے. تو مرثیے میں انہیں بہت شہرت حاصل ہوئی ہے. یہ جواب اس کا 4 ہے. کہانی گوئی کی تیاری میں یہ مرحلہ شامل نہیں ہے. اب اس میں کون سا مرحلہ شامل نہیں ہے کہانی گوئی میں؟ کہانی گوئی کے دوران بچوں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا. مطلب جو بچے کہتے رہتے ہیں اس وقت بچوں کی غلطیوں کو نہیں پکڑنا چاہیے، بعد میں لکھ کر الگ سے انہیں بتانا چاہیے. چلیے خواندگی کا مفہوم یہ ہے. خواندگی کا مفہوم کیا ہے بھائی؟ یہ پوچھا جا رہا ہے. تو اس میں اس کا جواب یہ ہوتا ہے 4 نمبر. مطبوعہ یا چھپائی شدہ تصویر یا بیان کو ڈیکوڈ کرتے ہوئے اس کے پیغام کو سمجھنا. اس
کا جواب ہوتا ہے۔ آئیے 58 سوال پہ چلتے ہیں۔ بچوں کی آموزش میں ان کا سماجی ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ مقولہ پیش کرنے والا ماہر تعلیم و نفسیات یہ ہیں وائگوٹسکی۔ وائگوٹسکی جو ہے نے کہا تھا کہ سماجی ماحول بہت اثر کرتا ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 59 پر 5E نمونے کا چوتھا مرحلہ یہ ہے، یعنی 5E جو ہوتی ہے 5E اس میں سے چوتھا مرحلہ یہ ہے، تو چوتھا مرحلہ ہے توسیع کرنا، ایکسپینڈ کرنا، یہ چوتھا کہلاتا ہے۔ چلیے 60 نمبر کوشچن یعنی آخری کوشچن ہمارا اردو کی سیکنڈ لینگویج میں، معلم کے بولے ہوئے الفاظ اور جملوں کو حافظے کی مدد سے لکھنا یہ کہلاتا ہے۔ اور عزیز دوستو اس کا جواب میں آپ کو بتانے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کیجئے تاکہ میرے اور آپ کے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچے، تاکہ وہ بھی اپنے جوابات دیکھ سکیں اور دوسروں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو عزیز دوستو اس سوال کا یعنی سوال نمبر 60 کا جواب ہے املا لکھنا۔ املا لکھنا کہتے ہیں، املا حافظے سے لکھنے کو املا لکھنا کہتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔